اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں برکت کا ایک اور وظیفہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، انشاءاللہ ان کی رزق میں برکت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، ان غلطیوں کو ختم کریں۔ پہلے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے، خرچے زیادہ ہیں، ہم اکٹھے رہتے ہیں، اخراجات اتنے زیادہ ہیں، میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلے جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ آپ برا نہ کریں یا احسان نہ جتائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کماتے ہیں، آپ کے گھر میں دوسرا کوئی بے روزگار ہے، نہیں کما رہا، تو آپ کبھی بھی احسان نہ جتائیں، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اسی طرح سے ایک دانشور نے کسی کروڑ پتی شخص سے پوچھا، آپ کو کروڑ پتی کس نے بنایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اپنے سے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنایا ہے، انہوں نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ تو اس بات کے اندر بہت ہی ایک گہرائی ہے، وہ یہ گہرائی ہے ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، ان کا اچھا سوچتے ہیں، ان کو آپ وقت پہ پیسے دیتے ہیں یا پھر آپ ان کو روزگار دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، آپ کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی اس طرح سے نہ سوچیں کہ آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، آپ کبھی بھی غرور نہ کریں۔ ایک بار صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ رزق کا وظیفہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں رزق اور لمبی عمر کا بھی وظیفہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا، جی فرمائیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے رشتے داروں کو جوڑو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت فرمائے، ہم کبھی بھی کسی کا برا نہ سوچیں، ہم رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو لوگ ہم سے ناراض ہیں ان کو منائیں، اور جو مدد چاہتا ہے ہم اس کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور ہماری زندگی خوشحال گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔